نکاح تو نصف ایمان کی تکمیل کا نام ہے، لیکن ہم اس وقت تک نکاح کو مکمل نہیں سمجھتے جب تک اللہ اور رسول اللہ کے احکامات کی کھلم کھلا نافرمانی نہ ہو جائے۔ آج کتنے ہی لڑکے بے حیائی اور فحاشی کے دروازے پر ہیں اور سرے عام بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور شیطان کے آلہ کار بن چکے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہماری معاشرتی رسوم و رواج نے ہم کو دین اسلام جیسی نعمت سے محروم کر دیا۔ لامحدود محبتیں اور لازوال وفاداریاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور سلام شوق آپ کے تمام آل و اصحاب پر جو مقدس نفوس تربیت مصطفیٰ کی برکت سے معیار ہدایت ٹھہرے۔ السلام علیکم۔ ٹیچنگز آف اسلام کے ساتھ محمد اویس قاضی۔ ہمارے معاشرے کی ریت ہے کہ نکاح کے موقع پر والدین اپنی تمام جمع پونجی لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی رسم رہ نہ جائے، تاکہ اہل علاقہ خصوصاً رشتہ داروں کے سامنے عزت رہ جائے، ناک نہ کٹ جائے۔ اور بعض گھروں میں تو اس رسم کو صحیح طریقے سے سر انجام دینے کے لیے بھاری قرض بھی اٹھایا جاتا ہے، کسی سے کتنے لیے، کسی سے کتنے لیے، الغرض جو کچھ بن پڑتا ہے کر کرا کے اس رسم کو بخیر و خوبی پایہ تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے یا کہ یہ سب کچھ کرنا منع ہے؟ کیا ذات برادری کی خواہشات اور توقعات پوری کرنے کے لیے قرض تک اٹھا لینا جائز ہے یا ناجائز اور منع ہے؟ ایک حدیث پاک سنیے، ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو نقل فرمایا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اعظم النکاح برکتا ایسرها مؤونتا او کما قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ کیا رسول اللہ کا فرمان ان معاشرتی رسوم و رواج اور اتنے رکھ رکھاؤ اور اس بناوٹی ٹھاٹ باٹ کی تائید کر رہا ہے یا نفی کر رہا ہے؟ کیا رسول اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی عزت دار ہے؟ کیا ان سے بڑھ کر بھی کوئی وزادار ہے؟ جی نہیں، وہ معزز ترین اور عقل مند ترین ہستی ہیں۔ تو پھر ان کی سیرت اور ان کا فرمان تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نکاح میں برکت تب ہوتی ہے جب بوجھ کم ہو، اور ہم ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنی خیالی عزت باقی رکھنے کے لیے ان فرامین کو پس پشت ڈال کر، بلکہ تاکہ نسیاں کی زینت بنا کر اپنے رکھ رکھاؤ کو پیش نظر رکھ رہے ہیں۔ شاید یہ بھی ایک وجہ ہے نکاح کی بے برکتی کی کہ بوجھ ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور جب بے برکتی والا نکاح ہوتا ہے تو وہ بے برکتی ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، حتیٰ کہ ہماری اولادوں کے اندر بھی حصہ دار ہوتی ہے۔ نکاح تو نصف ایمان کی تکمیل کا نام ہے، لیکن ہم اس وقت تک نکاح کو مکمل نہیں سمجھتے جب تک اللہ اور رسول اللہ کے احکامات کی کھلم کھلا نافرمانی نہ ہو جائے۔ خدا را اس بات پر غور کیجئے اور برکت والے نکاح کا اہتمام کیجئے، اگرچہ معاشرتی رسوم و رواج کے خلاف جائیں، لیکن وہ مخالفت بھی بلی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں۔ آج کتنی بیٹیاں ان رسم و رواج تلے دب کر ابھی تک نکاح جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ آج کتنے ہی لڑکے بے حیائی اور فحاشی کے دروازے پر ہیں اور سرے عام بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور شیطان کے آلہ کار بن چکے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہماری معاشرتی رسوم و رواج نے ہم کو دین اسلام جیسی نعمت سے محروم کر دیا۔ لہذا ضروری ہے کہ دین اسلام کی حقیقی تعلیمات کو پیش نظر رکھا جائے اور نکاح کو آسان بنایا جائے۔ نکاح وہی پائے تکمیل تک پہنچتا ہے جو کم بوجھ والا ہو۔ اللہ کریم ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔